بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ رات نیوز کے ساتھ کہیں انکہی کا ویلاگ لے کر وجیح احمد صدیقی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ بجلی کے ہوش ربا بلوں پر عوامی احتجاج جاری ہے۔ اس کا کیا نتیجہ نکلے گا ہمیں نہیں معلوم، لیکن یہ بات طے ہے کہ افسران کو بجلی مفت ملتی رہے گی اور عوام کے لیے مہنگی ہوتی رہے گی۔ اگرچہ یہ خبر آئی ہے کہ صرف وابڈا میں گریڈ 17 سے لے کر گریڈ 22 تک کے ملازمین کو مفت بجلی کی فراہمی بند کر دی گئی ہے، لیکن یہ صرف خبر ہی ہے، اس پر عمل درآمد ہونا ممکن نہیں ہے۔ بجلی کے بل میں 13 اقسام کے ٹیکس ہیں جو بجلی کی قیمت کے علاوہ ہیں، جو عملاً بجلی کے بل کا 50% بن جاتے ہیں۔ نمبر 1، بجلی کے یونٹس پر جنرل سیلز ٹیکس، فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ پر جنرل سیلز ٹیکس، فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ پر الیکٹریسٹی ڈیوٹی، بجلی کے یونٹس پر الیکٹریسٹی ڈیوٹی، فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ پر ویریشن ٹیکس، ٹیلی ویژن فیس، کوارٹرلی ایڈجسٹمنٹ چارجز، فائنینشیل کاسٹ چارجز، ایکسٹرا ٹیکس چارجز، فردر ٹیکس چارجز، ود ہولڈنگ ٹیکس، میٹر رینٹ، انکم ٹیکس۔ عوام کو لوٹنے کے لیے صرف یہی کافی نہیں ہے، بلکہ ایک اور طریقہ بھی اختیار کیا گیا ہے۔ دنیا میں آپ کہیں بھی جائیں، اگر کوئی چیز آپ زیادہ مقدار میں خریدیں گے تو وہ آپ کو سستی پڑے گی، لیکن پاکستان میں بجلی اگر آپ نے زیادہ مقدار میں خرید لی تو آپ کو مہنگی سے مہنگی پڑے گی۔ 100 یونٹس بجلی کا بل 2472 روپے اور 102 یونٹس بجلی کا بل 3511 روپے، یعنی 2 یونٹس بجلی 1039 روپے، یعنی فی یونٹ 500 روپے سے بھی زیادہ۔ 200 یونٹ بجلی کا بل 6885 روپے اور 202 یونٹس بجلی کا بل 8223 روپے، یعنی 2 یونٹس کی قیمت 1338 روپے۔ 300 یونٹس بجلی کا بل 12213 روپے، 302 یونٹس بجلی کا بل 14510 روپے، 2 یونٹس کی قیمت 2297 روپے۔ 400 یونٹس بجلی کا بل 19218 روپے اور 402 یونٹس بجلی کا بل 21250 روپے، یہاں 2 یونٹس کی قیمت 2032 روپے۔ 500 یونٹس بجلی کا بل 26430 روپے اور 502 یونٹس بجلی کا بل 27605 روپے، یہاں 2 یونٹس کا بل 1175 روپے اور 600 یونٹس بجلی کا بل 32994 روپے اور 602 یونٹس بجلی کا بل 34133 روپے، یہاں 2 یونٹس بجلی کی بل کی قیمت 1139 روپے بنتی ہے۔ 700 یونٹس بجلی کا بل 39690 روپے اور 702 یونٹس 44984 روپے، یہاں پر فرق 2 یونٹس کا 5294 روپے آ رہا ہے۔ گھریلو صارفین کو کمرشل اور صنعتی ریٹ پر سے بھی زیادہ نرخ پر بجلی فروخت کی جا رہی ہے۔ بجلی کے یہ یونٹس بجلی کے تیز میٹروں کی وجہ سے بھی ہیں۔ سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے جج حضرات اس لیے اس معاملے کی طرف توجہ نہیں دیتے کہ انہیں بجلی بالکل مفت ملتی ہے۔ وفاقی شرعی عدالت اور سپریم کورٹ آف پاکستان کے انسانی حقوق کے حوالے سے سیل کے سامنے یہ معاملات پیش کیے جانے چاہیے۔ نیپرا اور اوگرا دونوں کو کٹہرے میں لایا جائے اور جن وزراء اور سیکریٹری خزانہ نے IMF کے ساتھ معاہدے کی شرائط طے کی ہیں ان کو بھی کٹہرے میں لائیں۔ شوکت ترین، مفتاح اسماعیل اور اسحاق ڈار کے ساتھ ساتھ ان کے سیکریٹری خزانہ جو بھی تھے ان سے پوچھ گچھ ہو، اور سابق وزیر توانائی خرم دستگیر کو بھی کٹہرے میں لایا جائے کہ کس طرح بجلی کی قیمتوں میں جان لیوا اضافہ کیا ہے، اور جبکہ 2 لاکھ سرکاری افسران سالانہ 90 کروڑ یونٹ مفت بجلی استعمال کرتے ہیں اور دیگر اشرافیہ اور وزراء کی بجلی کا خرچ الگ ہے۔ بجلی کے نرخوں میں پیک آورز اور نان پیک آورز کی جو تفریق ہے اس کو ختم ہونا چاہیے۔ ان سلیب ریٹس کی جگہ فلیٹ ریٹ ہوں اور ٹیکس ڈسٹریبیوشن کمپنی اور بجلی پیدا کرنے والی کمپنیوں سے لیے جائیں۔ ان کے حصے کا ٹیکس عوام پر اور صارف پر کیوں ڈالا جاتا ہے؟ آمدنی تو ان دونوں کمپنیوں کی ہو رہی ہے اور ٹیکس جو خرچ کر رہا ہے اس سے وصول کیا جا رہا ہے، کیونکہ ان کمپنیوں سے ٹیکس لینے کی FBR میں کوئی ہمت نہیں ہے۔ FBR اس وقت سفید ہاتھی بن چکا ہے جو انڈائریکٹ ٹیکسوں کی بل پر چل رہا ہے۔
اگر بلوں پر ٹیکس بھی لگانا ہے تو سنگل ڈیجٹ ٹیکس لگایا جائے، سنگل ڈیجٹ۔ اس وقت بجلی کے بل کی کل لاگت میں نصف ٹیکس ہوتا ہے، جو کہ ڈسٹریبیوشن کمپنیوں اور بجلی پروڈکشن کمپنی کی آمدنی سے وصول کیا جانا چاہیے۔ بجلی کے یونٹ کی قیمت بھی سنگل ڈیجٹ میں ہو اور یکساں ہو، یعنی 9 روپے فی یونٹ سے زائد وصول نہیں ہونے چاہیے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ بجلی کی قیمت فی یونٹ 100 روپے پہنچانے کی تیاریاں ہیں اور اس پر ٹیکس بھی 100 گنا لگانے کی تیاریاں ہیں۔ بلوں پر ٹیکس وصول کرنا انسانی حقوق کے بھی خلاف ہے اور غیر اسلامی اور غیر آئینی اور غیر قانونی بھی ہے۔ پیک آور اور نان پیک آور کا فرق جو ہے گھریلو صارفین کے لیے ظلم ہے۔ آئین پاکستان کے مطابق کوئی ایسا قانون نہیں بنایا جا سکتا جو غیر اسلامی ہو، اس لیے بجلی کمپنیوں کو یہ ساری رقوم اپنے صارفین کو واپس کرنا ہوں گی۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ بجلی کی قیمتوں کو مختلف اوقات میں مختلف رکھا جائے۔ ہم عدالت اور حکومت سے یہ سوال کرتے ہیں کہ بجلی کی قیمت تو ادا کر دی، تو اس پر کون سا ٹیکس؟ رقم تو کمپنی کے کھاتے میں گئی اور ٹیکس صارف سے وصول کیا جا رہا ہے۔ صارف سے ٹیکس وصول کرنے کے بعد بھی ایف بی آر کوئی سرٹیفکیٹ نہیں دیتا کہ اس صارف سے اتنا ٹیکس وصول ہوا ہے جو ہم نے یوٹیلیٹی بلوں سے حاصل کیا ہے۔ پھر دوسرا سوال ہے کہ کون سے فیول پر کون سی ایڈجسٹمنٹ؟ فیول پر تو پہلے ہی ٹیکس موجود ہے، دوبارہ ٹیکس وصول کرنے کا کیا مطلب؟ ٹیکس پر ٹیکس۔ پیٹرولیم مصنوعات پر بھی 50% ٹیکس ہے۔ پھر بل میں فیول ایڈجسٹمنٹ کے نام پر ٹیکس وصولی، بجلی کی کس پرائز پر الیکٹریسٹی ایڈجسٹمنٹ کا ٹیکس؟ یہ ٹیکس تو وصول کرنا چاہیے ڈسٹریبیوشن کمپنی سے۔ کہیں بجلی سولر سے بن رہی ہے، کہیں پانی سے بن رہی ہے، کہیں ہوا سے بن رہی ہے، کہیں کوئلے سے بن رہی ہے، کہیں ایٹمی توانائی سے بجلی حاصل ہو رہی ہے، تو یہ بتائیں کون سے فیول کی کس پرائز پر ایڈجسٹمنٹ ہو رہا ہے؟ یہ صرف عوام کو لوٹنے کے لیے ایک بہانہ ہے۔ بجلی کے یونٹس کی قیمت جو ہم ادا کر چکے ہیں، اس پر پھر کون سی ڈیوٹی اور کیوں؟ ایک اور ڈیوٹی، ٹی وی کی کون سی فیس؟ بجلی کا محکمہ یہ کیوں وصول کرتا ہے جبکہ یہ فیس اب کیبل ٹی وی نیٹ ورک والے وصول کر رہے ہیں اور ہمیں اپنی خدمات بھی فراہم کر رہے ہیں، تو کیبل نیٹ ورک سے تو آپ ٹیکس وصول کر ہی رہے ہیں۔ جب بل ماہانہ ادا کیا جاتا ہے تو بل میں کوارٹرلی ایڈجسٹمنٹ کہاں سے آ گیا؟ کون سی فائنانس کاسٹ چارجنگ؟ جب استعمال شدہ یونٹس کا بل ادا کر رہے ہیں تو کس چیز کے ایکسٹرا چارجز؟ کس بات کے مزید فردر چارجز؟ ود ہولڈنگ چارجز کس لیے؟ میٹر کی قیمت بجلی کی تنصیب کے وقت وصول کر لی گئی تھی، لیکن ہر ماہ میٹر رینٹ کے نام پر ایک موٹی رقم وصول کر لی جاتی ہے۔ بجلی کے بل سے صارف کی کون سی کمائی ہے جو بل میں انکم ٹیکس وصول کیا جا رہا ہے؟ یہ سراسر ایف بی آر کی نااہلی کا پکا ثبوت ہے کہ ڈائریکٹ ٹیکسیشن کے بجائے یہ انڈائریکٹ ٹیکسیشن کر کے لوگوں کو دھوکہ دے رہا ہے، لوگوں کو فائلر اور نان فائلر میں تقسیم کیا ہوا ہے، جبکہ ہر یوٹیلیٹی بل پر وہ اپنے صارف سے ٹیکس وصول کر رہا ہے۔ ایف بی آر اسے سرٹیفکیٹ نہیں جاری کر رہا، اس کی فائل نہیں تیار کر رہا، اس لیے ایف بی آر بھی برابر کا مجرم ہے۔ اب اتنے بھاری ٹیکسز وصول کرنے کے بعد عوام کا خون چوس کر بجلی کے اور گیس کے اور ٹیلی فون کے ان بلوں کے ذریعے جو ٹیکس جمع کیا جاتا ہے اس کا حساب کہاں ہے؟ کون دے گا؟ یہ ٹیکس طبقہ اشرافیہ کی مراعات پر خرچ ہوتا ہے۔ یو این ڈی پی اقوام متحدہ کی ایک رپورٹ کے مطابق جو 2021 میں جاری ہوئی تھی، پاکستان کا طبقہ اشرافیہ سالانہ 17.4 ارب ڈالر اپنی مراعات پر خرچ کرتا ہے۔ یہ 17.4 ارب ڈالر ہماری اپنی جیبوں سے وصول کیے جاتے ہیں، اور یہ طبقہ ماہانہ 3 سے 4 ہزار یونٹ بجلی مفت خرچ کرتا ہے، مفت گیس استعمال کرتا ہے، مفت 600 لیٹر پیٹرول ماہانہ استعمال کرتا ہے۔ اس میں جج حضرات بھی برابر کے شریک ہیں، وزراء بھی شریک ہیں، اعلیٰ افسران بھی شریک ہیں، وہ لوگ بھی شریک ہیں جن کا نام لیتے ہوئے پر جلتے ہیں۔ پاکستان 1-2 ارب ڈالر کے لیے دنیا کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے، بھیک مانگتا ہے، اور یہ اشرافیہ کا طبقہ 17.4 ارب ڈالر ایک سال میں اپنی عیاشیوں پر اڑا دیتا ہے۔ یہ ہم نہیں کہہ رہے، یہ اقوام متحدہ کی رپورٹ کہہ رہی ہے۔
سرکاری ملازمین اور ججوں کی مفت بجلی، مفت گیس، مکان کا کرایہ اور مفت پیٹرول بند کر دینا چاہیے۔ پہلے مرحلے میں مفت بجلی اور مفت گیس ختم کی جائے۔ جناب وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ صاحب کم از کم اپنے دور حکومت میں سرکاری افسران کے لیے مفت بجلی اور مفت گیس کا سلسلہ ختم کر دیں۔ یہ آپ کے اختیار میں ہے۔ ابھی ہم سن رہے تھے کہ الیکٹرک کے ایم ڈی مونس الوی کا، ان کا کہنا ہے کہ ان کی کمپنی پچھلے 9 ماہ سے 40 ارب روپے کا نقصان کر رہی ہے، خسارہ ہو رہا ہے انہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ نرخ بڑھانے سے ان کو منافع نہیں ملا اور انہیں کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ لیکن کیا یہ حیرت نہیں ہے کہ گزشتہ کئی سالوں سے بجلی کے بلوں میں ماضی کے اخراجات بھی وصول کیے انہوں نے، پھر بھی انہیں منافع نہیں ہوا، اور 9 ماہ میں 40 ارب روپے کا خسارہ ہو رہا ہے۔ تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ الیکٹرک اور اس کے افسران اور اس کا عملہ نااہل ہے، جو 9 ماہ کے اندر 40 ارب روپے کا نقصان کر رہے ہیں، اور جبکہ وہ کھربوں روپے بجلی کا بل وصول کرنے کے باوجود انہیں منافع نہیں ہو رہا ہے، اور کسی دوسری اہل کمپنی کو یہ ذمہ داری دے دے تاکہ وہ سستی بجلی دے۔ اب یہ دوبارہ ٹھیکہ لینے پر کیوں مصر ہیں؟ مونس الوی نے دھمکی بھی دی ہے کہ جن علاقوں میں ان کے ورکرز کو مارا گیا ہے وہاں کے سارے لوگ اس کے ذمہ دار ہیں، یعنی ان کی ہم بجلی بند کر دیں گے غیر معینہ مدت تک۔ پولیس اور رینجرز کہاں آئے جب ان کے لوگوں کو مارا جا رہا تھا؟ اور اس علاقے میں غیر معینہ مدت تک بجلی کاٹنے کی دھمکی دینا بھی ایک مجرمانہ فعل ہے۔ اس پر مونس الوی کو گرفتار کیا جانا چاہیے، اور ان تمام لوگوں کو جنہوں نے یہ صورتحال پیدا کی ہے بشمول خرم دستگیر، یہ سب لوگ جیل کی خلاخوں کے پیچھے ہونے چاہیے، کیونکہ اتنے سارے عوام کو یہ تکلیف پہنچائی ہے اور ان کی آمدنی کے اوپر ڈاکہ ڈالا ہے بشمول تمام ڈسکوز نے۔ اور یہ نرخ جو ہے پورے ملک میں یکساں کیے جائیں، یعنی 10 روپے فی یونٹ سے زیادہ نہ ہو، 9 روپے فی یونٹ ہونے چاہیے ویسے تو، 10 روپے فی یونٹ سے زیادہ نہ ہو، یعنی 9 روپے 99 پیسے فی یونٹ بجلی کا ہونا چاہیے، اور ٹیکس براہ راست کمپنیوں سے وصول کیا جائے، اور فلیٹ ریٹ ہونا چاہیے، سلیب ریٹ نہیں ہونا چاہیے۔ ہائیڈرو الیکٹرک کے منصوبوں پر فوری طور پر کام کرنا چاہیے، ان پر عمل درآمد ہونا چاہیے، اور ملک بھر میں بجلی کے شعبے کو عالمی بنیوں کے ہاتھوں سے نکال کر سرکاری ہاتھوں میں دے دینا چاہیے۔ پہلے بھی سرکاری طور پر یہ کام چل رہا تھا، لیکن یہ صرف منافع خوری کے لیے یہ نجی شعبے کو بجلی دی گئی، جس نے اس کا بیڑا غرق کر دیا۔ بہار سے یوٹیلیٹی بلوں پر ٹیکس لگانے کا اختیار واپس لے لینا چاہیے۔ امید ہے کہ آپ کو ہمارا یہ ویلاگ پسند آیا ہوگا۔ آپ ہمارے ویلاگ کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، ہمارے چینل کے سبسکرائبرز کی تعداد میں اضافہ کیجئے، اور ہمارے پیغام کو دوسروں تک پہنچائیے۔ اس کے ساتھ ہی ہمیں اجازت دیجئے۔ اللہ حافظ۔